السلام علیکم تمام تلنگانہ کے ٹیچرز۔ تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں کام کیا۔ جی ہاں، اس کا پوسٹر اور پریس ریلیز بھی ہمارے ذرائع میں ہے۔ جلسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت کے عنوان سے۔ یہ کب ہوا؟ یہ آج ہی 13 ستمبر ہفتے کو صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک سنگاریڈی کے اسلامیہ فنکشن ہال میں ہوا۔ اچھا، تو ابھی چل رہا ہوگا یا ختم ہو گیا ہوگا؟ کون کون تھے مقررین؟ جی تفصیلات دی گئی ہیں۔ افتتاح محمد نظام الدین صاحب نے کیا، جو AITTA سنگاریڈی کے سیکریٹری ہیں۔ پھر محمد عبد المجیب صاحب، جو تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے تقریر کی۔ مولانا محمد ریاض الدین صاحب کا خصوصی خطاب تھا۔ یہ جماعت اسلامی سے ہیں؟ جی، سابق سیکریٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ۔ مہمان خصوصی میر ممتاز علی صاحب تھے، جو AITTA تلنگانہ کے صدر ہیں، اور صدارت مقامی صدر محمد معیز الدین صاحب نے کی۔ اور اس میں صرف تقاریر تھیں؟ نہیں، تقاریر کے علاوہ جو اساتذہ حال ہی میں ترقی پا کر آئے ہیں ان کی تہنیت بھی کی گئی، مطلب ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے۔ جی، کنوینر محمد سراج صاحب تھے اور شکریہ محمد یوسف صاحب نے ادا کیا۔ موضوع تو تھا پیغمبر اسلام کو ایک معلم انسانیت کے طور پر پیش کرنا، لیکن ظاہر ہے تعلیم اور اساتذہ کے کردار پر بھی بات ہوئی ہوگی۔ تو یہ اساتذہ برادری کے لیے ایک اہم تقریب تھی۔ بالکل، ایک دوسرے سے ملنے، حوصلہ افزائی کرنے اور اہم موضوعات پر بات چیت کا موقع۔ تو آج جن ذرائع کو تلنگانہ اور ہندوستان میں تعلیم، روزگار، مالی معاملات اور کچھ سماجی سرگرمیاں، ہمارے پاس نیوز کلپنگز ہیں، کچھ سرکاری نوٹسز اور ایون پوسٹرز بھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان سب میں سے اہم معلومات نکالیں، خاص طور پر آج 13 سپٹمبر 2025 تک کی تاریخیں، فیصلے اور جو بحثیں چل رہی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، تعلیم سے شروع کرتے ہیں۔ تلنگانہ اوپن سکول سوسائٹی یعنی ٹاس، جی، جو فاصلاتی تعلیم کا نظام ہے۔ ہاں، تو انہوں نے 2025-26 کے لیے SSC اور انٹرمیڈیٹ کی آن لائن داخلوں کی آخری تاریخ بڑھا دی ہے۔ اچھا، کب تک؟ اب عام فیس کے ساتھ 18 ستمبر تک اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر لیٹ ہو جائیں تو لیٹ فیس کے ساتھ؟ جی 19 اور 20 ستمبر 2 دن لیٹ فیس کے ساتھ۔ پراسپیکٹس بھی 20 ستمبر تک آ جائے گا۔ یہ توسیع تو مطلب کافی لوگوں کے لیے اچھی خبر ہوگی، خاص طور پر وہ جو ریگولر سکول نہیں جا سکتے۔ بالکل، جنہیں تھوڑی لچک چاہیے۔ جی، یہ تعلیم کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے والی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور خبر مانو سے ہے۔ ہاں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ ہاں، وہاں کیا ہے؟ وہاں بھی نان ٹیچنگ پوسٹس نکلی ہیں۔ مطلب جو پڑھانے والا عملہ نہیں ہوتا۔ اچھا، کون کون سی آسامیاں ہیں یہ؟ اس میں کئی طرح کی ہیں۔ ڈپٹی رجسٹرار ہے، سیکشن آفیسر، LDC یعنی کلرک، MTS، اور بھی ہیں۔ یہ براہ راست بھرتی ہیں یا؟ دونوں طرح سے ہیں، کچھ براہ راست بھرتی ہیں اور کچھ ڈیپیوٹیشن پر، مطلب دوسرے محکموں سے بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف حیدرآباد کیمپس کے لیے ہے؟ نہیں، حیدرآباد اور جو ان کے دوسرے کیمپسز ہیں ملک میں، ان سب کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے مرکزی یونیورسٹی میں کام کرنے کا۔ موقعوں کی بات ہو رہی ہے تو تلنگانہ میں اساتذہ کی ترقیوں کا بھی کچھ معاملہ چل رہا ہے؟ جی ہاں، پچھلے مہینے کچھ ترقیاں ہوئی تھیں، GHMS، SA، LFHM۔ ہاں، سنا تھا۔ اس سے کچھ تو عملے کی کمی پوری ہوئی ہوگی۔ جی، لیکن خبر یہ ہے کہ کچھ اساتذہ نے پروموشن لینے سے انکار کر دیا، تو وہ جگہیں پھر خالی رہ گئیں۔ اوہ اچھا، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ اسی سلسلے میں ایک ٹیچرز یونین ہے، PRTU تلنگانہ۔ جی، جانتی ہوں۔ ان کے رہنماؤں نے ڈائریکٹر ایجوکیشن سے ملاقات کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو باقی جگہ ہیں ان پر بھی فوراً کاؤنسلنگ کی جائے۔ تو ڈائریکٹر صاحب نے کچھ کہا؟ ہاں، خبروں کے مطابق انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ حکومت سے منظوری لینے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ اسامیاں بھی بھر جائیں۔ چلیں، امید ہے یہ جلد ہو جائے۔ اچھا، عملے کی بات تو ہو گئی، معیار کا کیا؟ کہیں سے اس پر بھی کوئی خبر ہے؟ ہاں، ایک دلچسپ خبر سوریا پیٹ ضلع سے ہے۔ وہاں اسکولوں کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں ستارے دیے جا رہے ہیں۔ ستارے مطلب؟ جی، جیسے 100 نمبر ملیں تو 5 اسٹار اسکول، 90 سے زیادہ تو 4 اسٹار، اسی طرح۔ یہ تو دلچسپ طریقہ ہے معیار جانچنے کا۔ بالکل، تو ایک طرف عملہ پورا کرنے کی کوشش، دوسری طرف معیار پر نظر، یہ ایک متوازن اپروچ لگتا ہے۔ صحیح، اور اسی معیار اور کردار سازی سے جڑی ایک اور بات،
وہ ویلیو ایجوکیشن کے سیشنز شروع ہو رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں 18 ستمبر سے؟ جی ہاں، یہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 یعنی NEP 2020 کے تحت ہے۔ اچھا، تو یہ لازمی ہوں گے؟ لگتا تو یہی ہے۔ یہ پورے تعلیمی سال چلیں گے، ہر جمعرات کو TSAT نیٹ ورک پر نشر ہوں گے، پرائمری سے ہائی اسکول تک سب کے لیے۔ اور موضوعات کیا ہوں گے؟ موضوعات وہی ہیں جو کردار سازی کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں: ایمانداری، ڈسپلن، سٹریس مینجمنٹ، تنقیدی سوچ، بڑوں کا احترام، سماجی ذمہ داری، اس طرح کے۔ یہ تو اچھی کوشش ہے۔ جی، طلباء کی مجموعی شخصیت پر توجہ دینے کی کوشش ہے، لیکن دیکھیں تعلیم کے شعبے میں چیلنجز بھی کم نہیں۔ ہاں وہ تو ہے، جیسے ایک رپورٹ ہے کہ TSPSC جو سرکاری نوکریوں کے امتحان لیتی ہے، تلنگانہ پبلک سروس کمیشن، جی ہاں، تو ان کی گروپ 1 کی بھرتی میں تاخیر ہو رہی ہے، اور اس کا اثر ظاہر ہے گروپ 2 اور گروپ 3 کی بھرتیوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ اوہ، تو امیدوار پریشان ہوں گے۔ بالکل، وہ کمیشن پر زور دے رہے ہیں کہ کم از کم گروپ 2 اور 3 کا پروسیس تو الگ سے جلدی شروع کریں۔ یہ روزگار کے انتظار میں بیٹھے نوجوانوں کے لیے فکر کی بات ہے۔ صحیح کہا۔ اور ایک اور پریشانی والی خبر، وہ فاتح والی ہے، کالج بند کرنے کی بات۔ جی، فیڈریشن آف ایسوسیشنز آف تلنگانہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، یہ جو زیادہ تر نجی کالجوں کی تنظیم ہے۔ ہاں، تو انہوں نے 15 سپٹمبر سے کالج بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے فیس ری ایمبرسمنٹ کے پیسے نہیں دیے، وہ فنڈز جو حکومت غریب طلبہ کی فیس کے طور پر کالجوں کو دیتی ہے۔ اگر یہ کالج بند ہو گئے تو اس کا اثر تو بہت زیادہ طلبہ پر پڑے گا۔ یقیناً ہزاروں طلبہ متاثر ہوں گے۔ ڈگری، PG، انجینئرنگ، فارمیسی، MBA، B.Ed، سب کالج۔ پڑھائی کا نقصان، عملے کی تنخواہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ تو واقعی سنگین صورتحال ہے۔ جی، یہ ریاست کے تعلیمی فنڈنگ کے نظام پر بھی سوال اٹھاتا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک چھوٹی خبر یہ بھی ہے کہ کچھ اضلاع میں سرکاری ملازمین کی 3 مہینوں کی تنخواہوں کا بجٹ تو منظور ہوا ہے۔ اچھا، لیکن یہ عمل ابھی ہر جگہ مکمل نہیں ہوا، تو مطلب تنخواہوں میں بھی کہیں کہیں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو ملا جلا منظر نامہ ہے، کچھ مثبت بھی، کچھ پریشان کن بھی۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا موضوع بدلتے ہیں، داخلوں اور مالی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ تلنگانہ میں میڈیکل داخلوں کا کیا سین ہے؟ جی، MBBS اور BDS کے لیے کاؤنسلنگ 16 ستمبر سے شروع ہو رہی ہے۔ اوہ، یعنی پرسوں سے؟ ہاں، یہ کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز KNRUH کرا رہی ہے 2024-25 سیشن کے لیے۔ سیٹوں کی تفصیلات بھی آئی ہیں۔ کتنی سیٹیں ہیں تقریباً؟ سرکاری میڈیکل کالجوں میں ریاستی کوٹے کی تقریباً 1890 سیٹیں ہیں، اور نجی کالجوں میں جو کنوینر کوٹا ہوتا ہے، ہاں، جس کی فیس کم ہوتی ہے اور داخلہ میرٹ پر ہوتا ہے، جی، وہ تقریباً 3750 ہے، اور اسی طرح BDS میں سرکاری میں 115 اور نجی کنوینر کوٹے میں 838 سیٹیں ہیں۔ تو یہ ان طلباء کے لیے بہت اہم وقت ہے۔ بالکل، جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، اسی دوران ایک اور تاریخ بھی بہت اہم ہے، وہ مالیات سے متعلق ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ؟ جی ہاں، 15 ستمبر 2025، یہ بالکل قریب ہے۔ بہت سی جگہ اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر اس تاریخ تک فائل نہیں کیا تو جرمانہ ہے۔ کتنا جرمانہ؟ 5000 روپے تک کا ذکر ہے۔ تو یہ سب ٹیکس دہندانوں کے لیے اہم ہے۔ جی، اچھا، اب کچھ قانونی معاملات جو خبروں میں ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے معذور افراد کے کوٹے کے حوالے سے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی معذور امیدوار اتنے اچھے نمبر لاتا ہے کہ وہ جنرل کیٹیگری میں، مطلب بغیر کوٹے کے، سیٹ لے سکتا ہے، تو اسے بعض اوقات پھر بھی معذوروں کے کوٹے میں کیوں گنا جاتا ہے؟ اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر وہ PWD کوٹے میں شمار ہوتا ہے تو وہ کوٹے کی ایک سیٹ استعمال کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سیٹ کسی دوسرے کم میرٹ والے لیکن مستحق معذور امیدوار کو مل جاتی۔ اوہ، میں سمجھی۔ تو یہ ایک طرح سے اس دوسرے امیدوار کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ جی، دلیل یہی ہے کہ اگر کوئی میرٹ پر جنرل سیٹ لے سکتا ہے تو اسے وہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ PWD کوٹا ان کے لیے ہو جو صرف کوٹے کی وجہ سے ہی آ سکتے ہیں۔ عدالت اسی پیچیدہ مسئلے کو دیکھ رہی ہے۔ اس کا فیصلہ تو ریزرویشن پالیسی پر کافی اثر ڈال سکتا ہے۔ بالکل۔ سپریم کورٹ کا ایک اور معاملہ بھی خبروں میں ہے، مساوی کام کے لیے مساوی تنخواہ کے اصول پر۔ اسے ڈبل انجن مسئلہ کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ جی، یہ ڈبل انجن والی اصطلاح تھوڑی مبہم ہے۔
مساوی کام کے لیے مساوی تنخواہ تو ایک قائم شدہ اصول ہے۔ ہاں، ڈبل انجن کا حوالہ شاید مرکز اور ریاستی حکومت کے ملازمین کے تنخواہوں میں فرق کی طرف ہو، یا شاید ایک ہی ادارے میں مستقل اور عارضی ملازمین کے درمیان فرق کی طرف۔ اچھا، خبر میں چیف جسٹس گوائے اور جسٹس مشرا کی بینچ کا ذکر ہے جو اس کی سماعت کر رہی ہے۔ اس طرح کے فیصلوں کا اثر لاکھوں ملازمین پر پڑ سکتا ہے۔ جی یہ تو بہت اہم قانونی بحثیں ہیں۔ یقیناً۔ آخر میں ایک سماجی تقریب کا بھی ذکر ہے، آل ہم نے دیکھا ان سے واقعی تلنگانہ اور کچھ قومی سطح پر تعلیم، روزگار، مالیات اور سماجی زندگی کی ایک کافی تفصیلی تصویر بنتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اوپن اسکولنگ کے ذریعے تعلیم کی رسائی بڑھانے کی کوششیں ہیں، نوکریوں کے مواقع بھی ہیں، جیسے معنوں میں یا اسکولوں میں ترقیوں کے ذریعے۔ جی، لیکن دوسری طرف ہم نے وہ سنگین چیلنجز بھی دیکھے، فنڈنگ کے مسائل جس کی وجہ سے کالج بند ہونے کا خطرہ ہے، سرکاری بھرتیوں میں تاخیر سے نوجوان پریشان ہیں، اور وہ قانونی سوالات جیسے ریزرویشن پالیسی کی تشریح کا معاملہ یا تنخواہوں کا مسئلہ۔ بالکل۔ ایک چیز جو بار بار نظر آتی ہے وہ ہے پالیسی بننا، پھر اس پر عمل درآمد ہونا، اور اس کا عام آدمی پر کیا اثر پڑتا ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، نوکری کا امیدوار، ملازم یا عام شہری۔ صحیح کہا۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوال آخر میں سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج ہم نے تعلیمی نظام پر کئی طرح کے دباؤ دیکھے۔ فنڈنگ کا مسئلہ ہے، عملے کی ضرورت ہے، معیار کو جانچنے کے لیے درجہ بندی ہو رہی ہے، ساتھ ہی ویلیو ایجوکیشن جیسی چیزیں نصاب میں شامل کرنے پر بھی زور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے اور بعض اوقات ایک دوسرے سے مختلف مطالبات ہیں تعلیمی نظام سے، یہ مستقبل میں طلباء کے سیکھنے کے تجربے کو اور ان کے لیے جو مواقع ہوں گے انہیں کس طرح سے متاثر کریں گے؟ کیا ہمارا نظام یہ سب کچھ ایک ساتھ کر پائے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔